اس کا نظم اسلامی مساوات کا آخری بند پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات پہ آ جائیں گے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کتاب خدا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید، جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ سب بندے اللہ کے ہیں، سبھی کو اللہ نے بنایا۔ وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا، اور اللہ کا محبوب بندہ کون ہو سکتا ہے؟ خالق کے دو سرا کا، اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ خلائق دنیا، مخلوق، ولا کہتے ہیں محبت، کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پھر نظم کے اینڈ پہ آپ کو وہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے ہاں جگہ بنانا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبادت بھی ہے اور یہی دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دین ہے ہمارا، عبادت ہے ہمارے لیے کہ اس کے بندوں سے ہم پیار کریں، اور یہی کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان جہاں کسی کے کام آ سکے اس کو اس کے کام آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بلا امتیاز مذہب اور ملت اپنا خاندان کہا، جس کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، رازق ہے سب کا۔ قرآن پاک کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تمام تعریفیں فقط اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تو فقط اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن پاک کے ان الفاظ میں کسی قوم، خاندان یا کسی کا نام نہیں شامل، بلکہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اس لیے وہ سب کا روزی رساں ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تمام مخلوق اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بقول شاعر، وسیلہ راستے کا چھوڑ کر منزل نہیں ملتی، خدا اچھا لگے کیا جب بشر اچھا نہیں لگتا۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے تو آپ کو اللہ سے کیا محبت ہوگی؟ وسیلہ راستے کا چھوڑ کر منزل نہیں ملتی، خدا اچھا لگے کیا جب بشر اچھا نہیں لگتا۔ تو اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ دولت چند افراد میں مرتکز ہو کر رہ جائے اور باقی لوگ روٹی کے ایک ٹکڑے کو بھی ترستے رہیں۔ اس لیے اللہ نے رزق کا سامان اپنے ہاتھ میں رکھا۔ رزق کے سرچشمے کسی بھی انسان کی انفرادی ملکیت نہیں ہوتے۔ اسلام کے نظام میں دوسروں کو سہولیات دینے کا ذکر آیا۔ دولت کی ایک جگہ بند رہ کر بند پانی کی طرح اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اسے دریا کی طرح بہتے رہنا چاہیے، یعنی جو دولت مند ہیں وہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے اس دولت کو دریا میں بہنے دیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو رقم ہم صدقات اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، اور صدقات اور خیرات میں دینے سے آپ کا مال کم بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کاٹ کے اس میں سے دے رہے ہیں۔ آپ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دے کے تو دیکھیں، اپنی ضرورت کو ایک سائڈ پہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیے گا اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے، کس طرح سے اللہ آپ کو دیتا ہے۔ انسان کو کائنات میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، اس کی خدمت کرے، ورنہ تخلیق کا مقصد اگر صرف عبادت ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے عبادت، فرشتے کم نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بے پناہ فرشتے تھے جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے تھے۔ چونکہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
تو تمام انسان بھی برابر ہیں۔ اس طرح اللہ کو بھی صرف وہی شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہو۔ یہ شعر تو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں۔ حضرت ابراہیم ادھم نے ایک دفعہ خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لوگوں کے ناموں کی فہرست تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پوچھا کہ میرا نام بھی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ تمہارا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا نام ان میں لکھ دو جو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر فرشتہ خواب میں آیا اور ان کے ہاتھ میں پھر ایک فہرست تھی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابو بن ادم تھے، ایک اہم شخصیت۔ ابو بن ادم ایک ولی اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم تو پیغمبر تھے، میرے منہ سے غلط نکل گیا، ابو بن ادم۔ تو دوسری رات وہ فرشتہ پھر آیا تو آپ نے پوچھا کہ اس میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس فہرست میں ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور اس میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی اور حسن عمل کے۔ یعنی رنگ کے گورے کالے یا خوبصورت ہونے کے یا اعلیٰ حسب نسب کا ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ دیکھتا ہے تو آپ کا تقوی دیکھتا ہے، آپ کا عمل دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شخص کی اہمیت ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا، خدا سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے نیک اعمال کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی تو اس لیے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام نظام سب میں دولت کی بجائے اعلیٰ انسانی اخلاق کو فضیلت کا باعث کہا گیا۔ یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے جو دین ہیں ان میں بھی اسی چیز کا پرچار کیا گیا کہ انسان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ انسان اور انسانیت سے محبت ہی عین عبادت اور دین کی اصل ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ چلیں جی، اب آج ہماری یہ نظم مکمل ہو گئی۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مرکزی خیال بھی آپ نے لکھنا ہے، وہ میں آپ کو کروا چکی ہوں، خلاصہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور ہر بند کی علیحدہ علیحدہ تشریح جیسے میں نے آپ کو کروائی ہے اسی طرح سے آپ نے علیحدہ علیحدہ اس کی تشریح کرنی ہے۔ کوئی بند بھی آپ نے چوائس میں نہیں چھوڑنا۔ 7 بند ہیں، بہت جس طرح سے ڈیٹیل میں نے آپ کو 3-4 دن لگا کے پڑھائی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے، اور اس میں سے شارٹ کویسچن آنسر بھی 8-10 بنانے ہیں۔ 10 شارٹ کویسچن آنسر آپ نے اس میں بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ایگزام کا کیا سلسلہ ہوگا، آپ کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بس آپ ساتھ تیاری شروع کر دیں، اس کو کرتے جائیں کہ آپ کا کسی وقت بھی آپ کو کال آ سکتی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے یا آپ کا ایگزام ہے یا جو بھی ہے اس کا آپ کو بتایا جائے گا، تو آپ ساتھ پڑھتے رہیں، ہوم ورک کرتے رہیں، آپ کو کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہماری یہ نظم مکمل ہو گئی ہے۔ اب نیکسٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔